شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ علم و الہام چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ پچھلی ویڈیو میں جان چکے ہیں کہ زمین پر سرکشی اور نافرمانی جنوں کے خاتمے کے بعد عزازیل نے اپنی حکومت کو قائم کیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے دماغ میں تکبر اور انانیت کی نمود بھی بڑھنے لگی تھی۔ اسی دوران فرشتوں کے ایک گروہ کی نگاہ لوح محفوظ پر پڑی، جس پر لکھا ہوا تھا کہ عنقریب ایک مقرب بندہ بارگاہ الہی سے راندہ درگاہ کیا جائے گا اور وہ لعنت ابدی کا شکار ہوگا۔ ناظرین، وہ فرشتے جب لوح محفوظ پر یہ سب دیکھ کر واپس ہوئے تو عزازیل نے ان کے چہروں پر حزن و ملال کے آثار دیکھے۔ عزازیل نے فرشتوں سے پوچھا کہ تم لوگ آخر اتنے غمگین کیوں ہو؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم نے لوح محفوظ پر جو کچھ دیکھا ہے اس نے ہمیں بے تاب کر دیا ہے، اور پھر جو کچھ لوح محفوظ پر لکھا دیکھا عزازیل سے بیان کر دیا۔ عزازیل یہ سب سن کر فرشتوں سے کہنے لگا کہ اس فرمان کا تعلق ہم لوگوں سے نہیں ہے، چنانچہ تم لوگ گھبراؤ نہیں۔ میں نے لوح محفوظ پر یہی چیز عرصہ دراز سے لکھی ہوئی دیکھی ہے، لیکن کسی سے بیان نہیں کیا۔ ناظرین، فرشتوں نے عزازیل سے کہا کہ آپ دعا کریں کہ خدا ہم میں سے کسی کو بھی اس عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ عزازیل نے دعا کرنے کی حامی بھر لی، چنانچہ سب دعا کے موقع پر حاضر ہوئے اور بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہوئے، اور پھر عزازیل نے آگے بڑھ کر دعا کی اور دعا کچھ اس طرح مانگی کہ پروردگار اس عذاب سے ان فرشتوں کو محفوظ رکھنا، اور اس نے تکبر کی وجہ سے اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگی، اسی لیے فرشتے تو سب بچ گئے، مگر عزازیل اسی عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ ناظرین، ایک اور روایت میں ہے کہ عزازیل نے حلقہ بیشت پر یہ لکھا ہوا دیکھا تھا کہ میرا ایک بندہ جس کو میں نے ہر قسم کی نعمت سے بہرہ کیا ہے اور اسے زمین و آسمان میں آنے جانے کی اجازت دے رکھی ہے، مگر وہ میرے ایک حکم کی نافرمانی کرے گا اور میں ہمیشہ کے لیے اسے ملعون قرار دے دوں گا۔ عزازیل نے جب اس عبارت کو لکھا دیکھا تو کہنے لگا ایسے بندے پر ضرور لعنت کرنی چاہیے۔ چنانچہ عزازیل بھی 1000 سال تک اس بندے یعنی اپنے آپ پر لعنت کرتا رہا۔ ناظرین، اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اور جو خلیفہ زمین پر بنایا جائے گا اس کی تعمیر جسمانی مٹی سے کی جائے گی، اور اس کی نسل سے انبیاء و مرسلین اور ائمہ طاہرین علیہم السلام ہوں گے۔ جب عزازیل نے یہ اعلان سنا تو بھڑک اٹھا اور آپے سے باہر ہو کر بولا کہ زمین کی خلافت کے لیے مجھ سے بہتر بھلا کون ہو سکتا ہے۔ اس کے دیکھا دیکھی فرشتوں نے بھی عاجزانہ انداز میں زمین کی گزشتہ مخلوقات کے حالات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ پروردگار، کیا زمین پر ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد برپا کرے گا اور قتل و غارت سے زمین کو رنگین کر دے گا؟ اے مالک، ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، لہٰذا اگر تم ہم میں سے کوئی خلیفہ بنا دے تو بہتر ہوگا۔ اس پر خداوند عالم نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ بات سن کر فرشتے اپنی جرت سوال پر شرمندہ ہو گئے اور بارگاہ الہی میں استغفار کرنے لگے، مگر عزازیل اپنی ہٹ دھرمی پر اڑا رہا اور سرتابی کرتا رہا، یہاں تک کہ عزازیل سے شیطان اور شیطان سے ابلیس بن کر ہمیشہ کے لیے رحمت خدا سے مایوس ہو گیا۔